32ویں بیماری ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دل طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے. اس کی 31 نشاندہی ہم نے تفصیل کے ساتھ سنی. انشاءاللہ بہت جلد دل کی 40 بیماریاں جو مکمل ہو جائیں گی تو ان تمام بیماریوں کو ایک سیڑھی کی شکل میں محفوظ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا. محترم بھائیوں، دل کی 32ویں بیماری کا جو نام ہے وہ ہے خوف کا کم ہو جانا، یعنی کہ اللہ کا خوف دل سے ختم ہو جانا. یہ دل کی 32ویں بیماری ہے اور یہ بیماری گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے اور گناہوں کا درد یہ نحوست ہے. بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی کہ 40 قسم کی بیماریاں اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روحانیت سے وہ دور اور شیطانیت کے قریب ہو جاتا ہے. نصیحت کی بات سنی انسنی کرتا ہے اور برائی کی بات کو فوراً کیچ کر لیتا ہے. تو خوف کا کم ہونا یہ بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، منافقت وغیرہ گناہ جنم لے لیتے ہیں. بندے کا دل سخت ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے اور بندے کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے. لہذا ہمیں کوئی چھوٹی سی نیکی اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اور کوئی چھوٹا سا گناہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک چھوٹی سی نیکی کی بدولت ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے. اور چھوٹا سا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پہ ہو جائے اور ساری عمر کے اعمال ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اللہ کی جہنم میں ڈال دے. لہذا اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے. ان لوگوں کے پاس بیٹھے، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کا خوف دل میں نہیں ڈالتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے دلوں میں منتقل نہیں کرتے. اولیاء اللہ کی محبت انہوں کے دلوں کے اندر پیدا نہیں کرتے، بلکہ خوف اگر پیدا بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دو. ہمارا بچہ، ہر کسی کا بچہ رات کو روتا ہے. جو والدین ہیں ہم کو پتا ہوگا بچے جو رات کو روتے ہیں، اور آج کل کی عورتیں جو آرام پرست ہیں، بچے روتے ہیں تو پھر وہ معاملہ کرتی ہیں. اور حالانکہ جو بچہ جو ذہن میں ایک بات آ گئی، ایک روایت سنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہ روایت سننے جیسی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے مہینے سے لے کر، پہلے دن سے لے کر 4 مہینے تک جب وہ روتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. بچہ جو ہے پہلے دن سے لے کر 4 مہینے تک یہ جو روتا ہے تو رونے کی شکل میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اور 4 مہینے سے لے کر 8 مہینے تک بچہ جو روتا ہے تو وہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. اور 8 مہینے سے لے کر
یعنی کہ 4 مہینے جو بچہ روتا ہے تو یہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. کتنی پیاری روایت ہے. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا بچہ رات کو سونے نہیں دیتا. تو اگر بچہ روتا بھی ہے, بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے اور رات کو سوتا ہے, ضد کرتا ہے, تو بچے کو سلانے کے لیے ہم اسے ڈراتے ہیں. اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ڈالتے, بلکہ اسے کہتے ہیں بیٹا سو جا ورنہ بھوت تجھے لے جائے گا. بچہ سو جا, بیٹا سو جا, بیٹی سو جا ورنہ تجھے بھوت لے جائے گا. بچہ جو ہے بھوت کے خوف سے سو جاتا ہے. بچہ بھوت کے خوف سے سو جاتا ہے. اگر ہم اپنے بچے کے دل کے اندر یہ بات ڈالیں بیٹا سو جاؤ, رات بہت ہو گئی ہے, سو جاؤ بیٹا, یا بچہ کو شرارت کرے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تو نے شرارت کی نا, شام کو تیرے ابو کو آنے دے, تیری شکایت کروں گی, یا تیرے چاچا کو آنے دے, تیرے ماموں کو آنے دے, تجھے مار کھلواؤں گی. تو بچہ جو ہے ماموں کے خوف سے, چاچا کے خوف سے, اپنے ابو کے خوف سے سیکھ جاتا ہے اور بچہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. جسے ہم سائیکو پیٹ کہتے ہیں نا, ایسے بہت سے کیس آتے ہیں ہمارے پاس. تو سائیکو پیٹ ہوتے ہیں, لاکھ سمجھاؤ لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کا خوف ہوتے دل میں نہیں ہوتا, مخلوق کا خوف ہوتا ہے. تھوڑے دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ لوگ جو ہے مخلوق پر اعتماد کرتے ہیں, کرنا یہ بھی دل کی بیماری ہے. مخلوق پر اعتماد کرنا یہ بھی دل کی بیماری ہے. تو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر دنیا پرست لوگوں کا خوف نہ ڈالے, بلی اور بھوت کا خوف نہ ڈالے, کتے اور بلے کا خوف نہ ڈالے, بلکہ اللہ کا خوف ڈالے. بیٹا اگر آپ جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوں گے اور ہمارے مرشد جو ہے وہ ناراض ہوں گے. بیٹا ایسا کام نہیں کرتے. اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو دل کے اندر ڈالے. اللہ کا خوف بچے کے دل میں بچپن سے ڈالے. اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. یعنی کفاروں کی طرف اشارہ ہے, تو ان کی طرف نہ ہو جاؤ. منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا. آج ہم دنیا کے مسائل میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ اللہ کو بالکل بھلا دیا. ہم عبد الرزاق کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن رزاق کو چھوڑ دیا. عبد الرزاق سے ہم تعلقات بناتے ہیں لیکن رزاق کو ہم نے بھلا دیا. لیکن رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ عبد الرزاق جو ہے مجھے نوکری دلا کے دے گا. کبھی ہم نے مسلح بچھا کر رزاق سے رابطہ نہیں کیا, کبھی ہم نے مسلح نہیں بچھایا, کبھی ہم نے تسبیح نہیں پکڑی. ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے ہم عبد الغفار کے پاس جاتے ہیں, عبد الستار کے پاس جاتے ہیں, عبد الرزاق کے پاس جاتے ہیں, لیکن کبھی غفار کے پاس نہیں گئے, کبھی ستار کے پاس نہیں گئے, کبھی رزاق کے پاس نہیں گئے. ورنہ اللہ کی قسم ہمارا کوئی مسئلہ ہو اور ہم مسلح بچھا لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا مسلح اٹھنے سے پہلے ہمارا کام نہ ہو جائے. اللہ حدیث پاک میں شاید کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو. حضرت علی فرماتے ہیں, مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے باتیں کرو, کون چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے کوئی طور پر, کہاں جاتے تھے؟ کوئی طور پر. اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی, کوئی طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اور ہمارے لیے مولا مشکل کشا کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے بات کرو تو کوئی طور پر تمہیں نہیں جانا, تمہیں اپنی مسجد میں نہیں جانا, تو مصلی بچھا لو, 2 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا سمجھو کہ تم اللہ سے باتیں کر لو. اور تم اگر چاہتے ہو اللہ مجھ سے بات کرے, کون چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے؟ سب چاہتے ہیں, ہے نا. اگر ہمارا فون ہمارے کسی عزیز کا فون آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہو, پہلے تو فون دیکھتے اس کا نمبر دے کر خوش ہو جاتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, پہلی دیر پر ہی بٹن دبا دیتے ہیں, کیونکہ دوست کا فون ہے, چہیتے کا فون ہے, چاہنے والے کا فون ہے. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ تم
تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھو گے تو یہ سمجھو کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. اور اللہ کا کلام کیسا کلام ہے. تو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہم 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں. اللہ سے رجوع کریں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک شخص تھا, دیوانہ تھا. وہ ایک دفعہ صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے باتیں کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ یا اللہ تو کہاں ہے, تو ادھر آنا, میں تیرے آنکھوں میں سرما لگاؤں, میں تجھے غسل دوں, میں تیرے بالوں پہ تیل لگاؤں, تیری مالش کروں, تجھے اچھے اچھے کپڑے پہناؤں. اللہ سے باتیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ بے وقوف تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا ایسا ہے کہ تو اسے نہلائے گا, اللہ کیا ایسا ہے کہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو سرما لگائے گا, اللہ کیا ایسا ہے کہ تو اس کے سر پر تیل لگائے گا. وہ سیل گیا. موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہو گئی, اے موسیٰ مانا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے سر پہ کوئی تیل لگائے, مانا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میری آنکھوں کے اندر کوئی سرما لگائے, لیکن یہ بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, مجھے اچھا لگ رہا تھا. یہ بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, اسے پتا نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں, کسی کو پتا نہیں ہے میں کیسا ہوں, لیکن میں بہت بڑا ہوں, لیکن یہ میرے قریب آ رہا تھا. آج ہم اللہ سے ظاہری طور پر بہت دور ہو گئے. اللہ ہمارے بہت قریب ہے, اللہ ہمارے بہت قریب ہے. ہم کبھی دیکھیں تو صحیح کہ اللہ ہے کہاں. اللہ ہمارے بہت قریب ہے, لیکن ہمارا دھیان اس پروردگار کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے, لیکن ہم عبد الغفار کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اللہ بڑا ہے, لیکن ہم عبد الستار کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے, لیکن ہم عبد الرزاق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ان سب کو چھوڑ کر ہم رزاق کو خالی پکڑ لیں تو سارے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارا ذہن اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. اس کا خوف نہیں ہے, مخلوق کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. آفیسروں کا خوف, پولیس والوں کا خوف, سرمایہ داروں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ دی جائے. تو کچھ لوگوں نے دی, نہیں دی. دوسرے سال عمر فاروق نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ دی جائے. اور عمر فاروق نے فرمایا خلافت سے پہلے کہ میرا اگر کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف ہو تو اسے لپیٹ کر میرے منہ پہ مار دینا. کون فرما رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ فرما رہا ہے, عمر فاروق امیر المومنین فرما رہے ہیں میرا اگر کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف ہو تو اسے لپیٹ کر میرے منہ پہ مار دینا. اگر میرا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا, اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو میں ڈنڈے سے عمل کرواؤں گا. یہ عمر فاروق فرما رہے ہیں. کسی کا خوف نہیں ہے, صرف اللہ کا خوف دل میں ہے. عمر فاروق کے, عمر فاروق کو پتا تھا بڑے بڑے لوگ ہیں, گورنر ہے, کرنر ہے, کیا کیا ہے, لیکن عمر فاروق کے دل کے اندر خوف تھا, اللہ کا خوف تھا, دنیا داروں کا خوف نہیں تھا. عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر ایک شخص شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا. عمر فاروق نے جب اس نے عمر فاروق کو دیکھا تو شراب کی بوتل اس نے اپنی چادر کے اندر چھپا لی. عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ اس نے کوئی چیز چھپائی ہے, پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا, دل ہی دل میں, زبان سے کچھ نہیں کہا, دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ کی طرف اس نے رجوع کیا. اور رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا دل ہی دل میں, یا اللہ مجھے عمر کے سامنے رسوائی سے بچا لے, یا اللہ مجھے عمر کے سامنے رسوائی سے بچا لے, آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. کس کے خوف سے؟ عمر فاروق کے خوف. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, اے اللہ مجھے عمر فاروق کے سامنے رسوائی سے بچا لے, آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو جب عمر فاروق نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو اس نے کہا کہ سرکہ ہے. کیا کہا؟ سرکہ ہے.
عمر فاروق فرمایا دکھا مجھے. اس نے جب شراب کی بوتل دکھائی تو واقعی وہ سرقہ تھی، واقعی وہ سرقہ تھی. اب یہاں پر علماء کرام ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ ایک شرابی نے اللہ کے ایک ولی، اللہ کے ایک کامل مومن کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرے دل ہی دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سیاہی کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے. تو اللہ کا خوف یہ اپنے دل کے اندر پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اولیاء اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کے ڈر سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوف خدا کے باعث گر پڑتے. عمر فاروق اللہ کا خوف دل میں ایسا رکھتے کہ خوف خدا کے باعث اتنا روتے کہ آپ گشت کھا کر گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے. اور جب کبھی قرآن مجید سنتے تو انہیں بے ہوشی ہو جاتی. ایک روز انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں تنکا ہوتا اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جانتی. اور اس قدر روتے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. آپ کے چہرے پر آنسو کے باعث 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. ہمارے اسلام رحمۃ اللہ کے خوف کا عالم ہوا کرتا تھا. محترم بھائیو، ہمیں بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. اس کا آسان سا طریقہ یہی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں. ہم اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ ان کے دل صاف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما دے گا. وہ ستھرے ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ستھرا کر دے گا. وہ صاف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفائی، دل کی صفائی کی بدولت ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے گا. تو محترم بھائیو، اللہ والوں سے ہم بہت دور ہے، اللہ والوں سے ہم بہت دور ہے. یہ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے دامن کو پکڑ لے. جن آستانوں پر ہم جاتے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہاں جائیں. اور اولیاء اللہ کے مزارات پر ہم جاتے ہیں وہاں شریعت کے مطابق کام ہوتے ہیں، ان میں ہم شامل ہو جائیں. جو غیر شرعی کام ہے وہاں پر ان سے کنارہ کریں. الحمدللہ اللہ والوں کے دامن کرم اور ان کی برکتوں کی یہ برکت ہے کہ اگر ہم ان سے بوٹی مانگتے ہیں نا، بوٹی، تو یہ بوٹی نہیں دیتے، یہ پورے کا پورا بکرا دے دیتے. کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو. یہ اللہ کے بالکل نزدیک ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھیں نا، اب نماز ایسے پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تو آسان سا طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور مشاہد فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ بڑا مشکل ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو ہم سب کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن مشاہد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیسے ہو کہ اللہ کو ہم دیکھیں؟ تو ہم اپنا تصور اس طرح بنائیں کہ ہم اپنے مرشد کو دیکھیں. ہم اپنے کس کو دیکھیں؟ اپنے مرشد کو دیکھیں. ہمارے مرشد کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے مرشد کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ زور سے بولے نا، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور رسول اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رسول اللہ ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر آئے. تو یہ جب ذہن بنے گا، اور ولایت کی منزل میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ تصور شیخ ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں.
کوئی بندہ چاہے میں بغیر مرشد کے روحانیت کی منزلیں طے کر لوں تو ناممکن سی بات ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ ہمیں جڑنا پڑے گا، ان کے آستانوں پر جانا پڑے گا، ان کے مزارات کو چومنا پڑے گا. جب ان کے مزارات پر ہم جھک جائیں گے، جھکنا اللہ کی بارگاہ میں ہے. ان کے مزارات پر ہم سر کو پیش کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. سجدہ ہم بزرگوں کو نہیں کرتے، ان کے مزاروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم مجدد ثانی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے. ہم سر کٹا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں انشاءاللہ، ہے نا. تو ہم سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کو. اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سر کو کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں جب ہم نے اپنے سروں کو جھکا دیں گے، ایک دیکھیں موم بتی ہے، وہ جل رہی ہوتی ہے، اس پر ایک شمع جل رہی ہوتی ہے، روشن ہو رہی ہوتی ہے. اب پروانہ جو ہے وہ گھومتا ہے، پرندہ گھومتا ہے، گھومتا ہے، گھومتا ہے، گھوم گھوم کر کیا کرتا ہے؟ اگر وہ صادق مند ہوتا ہے نا تو موم بتی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، موم بتی کے پہلے پر بیٹھ جاتا ہے. وہ صبح تک زندہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے موم بتی کے قدموں کو پکڑ لیا، موم بتی کے قدموں کو پکڑ لیا اور وہ صبح تک زندہ رہتا ہے. اور ایک پروانہ وہ ہوتا ہے جو گھومتا ہے، گھومتا ہے، گھوم گھوم کر اس کی جو شمع جو کی روشن ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شعلہ، لو. ہاں، اس لو کو وہ چھوتا ہے تو وہ جل جاتا ہے. اگر ہم نے لو کو چھونے کی کوشش کی، اللہ والوں سے الجھنے کی کوشش کی تو ہم جل جائیں گے، ہم جل جائیں گے. اگر ان کے گرد چکر لگا کر، ان کے آستانوں کو چوم کر، ان کے مزارات کو چوم کر، ان کی چادروں کو چوم کر ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے تو ہمیں بھی حیات جاویدانی مل جائے گی. انہیں اللہ والوں میں الحمدللہ یہ جو سارا فیض ہے یہ بابا محمد عمر برکات کی برکات کا ہے. الحمدللہ آپ نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. ایک ایک کے دروازہ کھٹکھٹاتے اور ختم قادریہ شریف پڑھنے کے لیے گھر گھر جاتے، 2-3 جانے ہوتے. اس مشن کو آپ نے آگے بڑھایا، آگے بڑھایا. جو کوئی بھی آپ کے پر دم کروانے آتا تو آپ اسے پرچہ دے دیتے ختم قادریہ. اس وقت یہ پرچے میں ہوتا تھا، پرچہ دے دو، یہ آپ اپنے گھر پہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو. تو اس طریقے سے آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا. الحمدللہ آج ختم شریف اجتماعی طور پر ہوتا ہے. پہلے مختلف ہوتا تھا، مخصوص گھروں پر ہوتا تھا، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ کی محنت اور آپ کی کرامت یہ آپ دیکھ رہے سر. الحمدللہ الحمدللہ بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 ذیقعدہ 5 فروری 2000 کے اندر دنیا سے پردہ فرمایا. الحمدللہ ذیقعدہ کا مہینہ آنے والا ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ 12 ذیقعدہ یا 11 ذیقعدہ 28 ستمبر بروز جمعہ بابا محمد عمر برکاتی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دن کا یوم عرس بنایا جائے گا انشاءاللہ. اس کا طریقہ کار دعوت نامے کے ذریعے، SMS کے ذریعے بھی آپ کو مل جائے گا. پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جمعے کا دن ہوگا، برکاتی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے وہاں سے چادر شریف لے کر آپ کے مزار منور پر پہنچیں گے. وہاں پر لنگر ہوگا. لنگر کے بعد تقریباً عصر کی نماز کے بعد مزار شریف پر غسل ہوگا. وہاں عصر کی نماز انشاءاللہ 4:45 پر اس وقت کے ٹائم کے مطابق 4:45 بجے ادا کی جائے گی. عصر کی نماز کے بعد غسل مبارک ہوگا اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول ختم قادریہ شریف برکاتی مسجد برکاتی نگر میں ہوگا. انشاءاللہ علماء اکرام، مشائخ اعظام، نعت خوان حضرات، معززین تشریف لائیں گے. تو یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم بھی ان اللہ والوں کے عرس کی تقریب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں کہ یہ عرس جو ہوتا ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ اللہ والوں سے ملاپ کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے. اور یہ بزرگان دین بھی خوش ہوتے ہیں اور بندہ ان کے عرصوں میں آتا ہے تو یہ خوش ہو کر بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دلا دیتے ہیں. اس کی ایسی
نما بات چلے گی تو انشاءاللہ ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کا خوف نکال دے اور اپنی محبت کے اندر ہمیں خود رفتار کر دے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں اپنا پتا یا الہی. آمین کی جائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. سلام. Thank you.